ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ففروا الى اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم۔ آغاز گفتگو سے قبل نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان، شکر اور کرم ہے کہ اس رب نے ہمیں نماز جمعہ کے لیے حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے۔ چند اہم اور ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کے ساتھ حاصل کروں گا۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سماعت بھی فرمائیں گے اور انہیں اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے۔ میں بات شروع کرنے سے پہلے ایک فقہی مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ فقہی مسئلہ علم فقہ کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جس کو زہار کہا جاتا ہے، اور اس پر باضابطہ علم فقہ کی کتابوں کے اندر چیپٹر موجود ہیں، باب موجود ہیں۔ یہ زہار کا مطلب کیا ہوتا ہے، سمپل انداز میں آپ کو سمجھاؤں۔ شوہر اپنی بیوی سے اپنی ماں یا اپنی بہن کی طرح تشبیہ دے دیں، اپنی بیوی کو اپنی ماں یا اپنی بہن کی طرح کہہ دیں، اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ اپنی ماں یا اپنی بہن کے کسی عضو سے تشبیہ دے دیں، اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، یا تو مجھ پر میری بہن کی طرح ہے، یا تو مجھ پر میری ماں یا بہن کے فلاں عضو کی طرح ہے۔ تو اب ایسی صورت میں حکم شریعت کی طرف سے کیا عائد ہوتا ہے، میں اس پر گفتگو کروں گا۔ اس سلسلے میں پہلے حکم سخت تھا، پھر اس کے بعد اس حکم کے اندر آسانی پیدا ہو گئی اور تخفیف آ گئی۔ پہلے حکم کیا تھا، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی سے زہار کر لیتا تھا تو اب ایسی صورت میں ہمیشہ کے لیے اس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو جاتی تھی، نکاح سے نکل جاتی تھی۔ اب تخفیف کیسی ہو گئی، اب زہار کر لیا ہے تو کفارہ ادا کر لو، بیوی پھر سے حلال ہو جائے گی، یہ مسئلہ آ گیا۔ لیکن یہ تخفیف کہاں سے آئی اور کیسے پیدا ہوئی، اس سلسلے میں محدثین کرام نے، مفسرین کرام نے اپنی تفسیر کے اندر ایک بہترین روایت بیان فرمائی ہے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری صحابیہ گزری ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے شوہر نامدار گھر تشریف لائے تو بات چیت کے درمیان انہوں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے حکم سخت تھا، اب یہ جملہ کہنے کے بعد وہ پریشان ہو گئے، شرمندہ ہو گئے کہ میں نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا، اب تو میری بیوی مجھ پر حرام ہو گئی ہے۔ ادھر بیوی بھی پریشان ہو گئی۔ اس پریشانی کو لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں حاضر ہوئی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے اس طریقے کا جملہ کہہ دیا ہے، میرے ساتھ زہار والا معاملہ ہو گیا ہے۔ اب میری پریشانی یہ ہے کہ میں ایک عمر لمبی گزار چکی ہوں، میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حضور میرے لیے کوئی آسانی والا حکم عنایت فرمائے کہ میرے شوہر سے میری جدائی نہ ہو سکے، میں اپنے شوہر پر حرام نہ ہو سکوں۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ سوال سن کر کے ارشاد فرمایا حرمتی علیہ، ابھی تک میرے پاس تمہارے بارے میں آسانی والا کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے، بس ابھی حکم یہ ہے کہ تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکے ہو۔ اللہ اکبر، پریشان ہو گئی حضرت خولہ۔ پھر عرض کیا حضور، انداز بدل گیا، عرض کیا حضور میرے شوہر نے طلاق کا لفظ نہیں کہا ہے، تھوڑا سا تو حکم کوئی آسانی والا بیان فرما دے۔ اب اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا حرمتی علیہ، ابھی تک کوئی تخفیف اور آسانی والا حکم نہیں آیا، بس تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو۔ اب جب اپنی خواہش کے مطابق حضور سے اپنا جواب نہیں ملا تو گریہ وزاری کرتے ہوئے دستے دعا رب کی بارگاہ میں بلند کیے اور رب کی بارگاہ میں توجہ لگائی، رب کی بارگاہ میں لو لگائی، عرض کیا اے میرے کریم، تو تو علیم بذات الصدور ہے، تو تو دلوں کے راز کو جاننے والا ہے، تو تو ذہنوں میں اٹھنے والے خیالات کو جاننے والا ہے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ضممتہم الیہ ضاعوا وان ضممتہم الیہ جاؤ، اگر میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے شوہر کے پاس رکھ دیتی ہوں تو ضائع ہو جائیں گے، اور اگر میں اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیتی ہوں تو بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے، میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، تیرے محبوب کے اوپر آسانی والا کوئی حکم نازل فرما تاکہ میرے لیے بھی آسانی ہو جائے، آنے والی امت کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ ابھی دعا کرنے کے بعد ان کے ہاتھ چہرے پر بھی نہیں آئے تھے، رب نے جبریل کو حضور کے پاس بھیج دیا اور ارشاد فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب سے جا کر کے ارشاد فرماؤ ان کی دعا کی برکت سے میں نے زہار والے حکم کے اندر تخفیف فرما دی ہے، ان کا شوہر کفارہ ادا کر دے گا، میں اس کی بیوی کو اس کے اوپر حلال کر دوں گا۔ پتہ کیا چلا، اگر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری توجہ سچی ہوئی، لو سچی لگ گئی تو رب تبارک و تعالیٰ ہماری مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ ذرا تصور تو کرو حضرت خولہ کے بارے میں، کتنے پریشانی کے عالم میں، ادھر زہار والا معاملہ پیدا ہو گیا، ادھر ان کے والدین فوت ہو چکے ہیں، عمر کا ایک لمبا حصہ گزار چکی ہے، اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ میں ہیں، زندگی کیسے گزر سکتی ہے؟ جب یہ پریشانی لے کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، ایک دردناک آہ نے اتنی برکت پیدا فرما دی کہ ان کا بھی مسئلہ حل ہو گیا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا بھی مسئلہ حل ہو گیا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم سچی توجہ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اگر رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے، ضرور رب تبارک و تعالیٰ ہماری مشکلیں آسان فرما دے گی۔ آج ہماری شکایت یہ ہے کہ مولانا صاحب ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک اصول یاد رکھیے، سنی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، مومن کی دعا رب تبارک و تعالیٰ ہمیشہ قبول ہی فرما لیتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ مومن کی دعا کبھی رد نہیں فرماتا ہے۔ البتہ ضروری یہ نہیں کہ ہم نے جو مانگا ہے وہی مل جائے، ایسا نہیں، کبھی کبھی ہم دعا کرتے ہیں لیکن رب تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہماری بڑی مصیبت دور فرما دیتا ہے، کبھی کبھی ہم نے جو مانگا ہے اس سے بہتر ہمیں عطا کر دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ہمارے لیے وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ دی جاتی ہے، آخرت میں جب ہم وہ دعا کو دیکھیں گے تو ہماری خوشی کی انتہا نہ رہے گی۔ لیکن ساتھ ساتھ ہماری دعا کا انداز بھی تبدیل ہونا چاہیے۔ لوگ اگر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری پریشانی دور نہیں ہوتی ہے، دعا کا انداز تبدیل کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ ابتہال کے ساتھ دعا کرو، رب تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرما لے گا۔ ابتہال کیا ہوتا ہے؟ اپنی ساری توجہ دنیا سے ہٹا کر کے رب کی بارگاہ کی طرف لگاؤ، گریہ وزاری کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تمہاری دعا قبول فرما لے گا، اللہ تمہاری دعا قبول فرما لے گا۔ یاد رکھیے ہم انسان ہیں اور ہمارے پاس زندگی گزارنے کے جتنے اسباب ہیں، ظاہری اسباب ہیں، وہ محدود ہیں، لامحدود نہیں ہیں، لمیٹیڈ ہیں، انلمیٹیڈ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی سے لو لگا کر کے بیٹھ گئے، کسی سے امید لگا کر کے بیٹھ گئے، امید پوری نہ ہوئی تو ہماری ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کسی سے پیسوں کی مانگ کی تھی،
امید لگائی تھی کہ بھائی مجھے قرضہ دے دے گا، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن بھائی نے بھی قرضہ دینے سے انکار کر دیا۔ سیٹھ صاحب پر نگاہ جمی ہوئی تھی، سیٹھ صاحب نے بھی پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اب اس کے بعد دوست اور احباب بھی مطلوبہ رقم کا انتظام نہیں کر سکے۔ کسی نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ کام کرو گے تو تمہیں اتنی رقم دے دی جائے گی، مگر جب ایفائے عہد کا معاملہ آیا، وقت آیا تو دامن چھڑا کر کے بھاگنے لگے۔ جب یہ ساری کیفیتیں، یہ ساری پریشانیاں ہماری زندگی میں ہمارے سامنے آتی ہے، ہم پھر پریشان ہو جاتے ہیں، ہم مایوسی کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ اس وجہ سے یاد رکھو یہ سارے دروازے بند ہو سکتے ہیں، ساری امیدیں ٹوٹ سکتی ہے، لیکن ایک امید کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور وہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی امید۔ سارے دروازے بند ہو سکتے ہیں، سیٹھ صاحب کا دروازہ بند ہو سکتا ہے، بادشاہ کا دروازہ بند ہو سکتا ہے، مگر رب کا دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ تم رات کے وقت بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرو گے، رات کو بھی رب تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرما لے گا۔ یہ بارگاہ اتنی عظیم بارگاہ ہے کہ یہاں اگر نیکوکار آتے ہیں تو ان کی بھی جولی بڑھی جاتی ہے، خطا کار آتے ہیں تو ان کی بھی جولی بڑھی جاتی ہے۔ یہ اتنی عظیم بارگاہ ہے، اس وجہ سے سچی لو لگاؤ رب کی بارگاہ میں۔ ایک امیر ترین شخص تھا، مالدار تھا، اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے سارے اسباب مہیا فرما رکھے تھے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا۔ شام کے وقت اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر کے جب گھر پہنچا تو فارغ ہونے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد بستر پر جب لیٹنے لگا، سونے لگا تو اسے نیند نہیں آئی، کروٹیں بدلنے لگا۔ اب توجہ کیجئے، نیند آنا، سکون کی نیند آنا، یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں سکون کی نیند سونے کے لیے نیند کی گولیاں لینی پڑتی ہے۔ اس وجہ سے اگر رب تبارک و تعالیٰ نے سکون کی نیند کی نعمت تمہیں عطا فرمائی تو اس کا شکریہ ادا کرو۔ وہ مالدار ترین آدمی، رئیس، امیر ترین آدمی جب اپنے بستر پر نرم و گداز بستر پر سونے کے لیے پہنچا تو اسے نیند نہیں آئی، کروٹیں بدلتا رہا۔ جب کروٹیں بدلتا رہا تو اس نے سوچا کہ چلو میں یہاں کروٹیں ہی بدلتا رہتا ہوں، میں گاڑی لے کر کے تھوڑا ٹہل لیتا ہوں تاکہ مائنڈ فریش ہو جائے، سکون مل جائے۔ گاڑی لے کر کے جب باہر نکلا، تھوڑی دور پہنچا تو اسے ایک مسجد نظر آئی۔ سننا توجہ کے ساتھ، ہماری لو اگر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف لگی رہے گی تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں کتنی بڑی بڑی مشکلوں میں آسانی مہیا فرما دیتا ہے۔ جب وہ اسے مسجد نظر آئی تو اس نے سوچا کہ چلو 2 رکعت نفل نماز اس مسجد کے اندر پڑھ لیتا ہوں تاکہ نماز کی برکت سے مجھے سکون مل جائے، چین کی نیند آ جائے۔ جب وہ گاڑی پارک کرنے کے بعد مسجد کے اندر وضو کر کے داخل ہونے لگا تو اس ایک کونے سے سسکیوں کی آواز آنے لگی، رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اللہ اکبر۔ وہ اس رونے کی آواز کی طرف جب بڑھا تو اس نے دیکھا کہ غریب ترین آدمی مسجد کے کونے کے اندر بیٹھ کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہوئے دعا کر رہا ہے۔ اور دعا کے الفاظ کیا ہے؟ اے میرے کریم، تو مسبب الاسباب ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، تو دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے، تو دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ میری حالت یہ ہے کہ میں غریب ترین انسان ہوں، میرے پاس زندگی گزارنے کے کوئی اسباب نہیں ہیں، زندگی گزارنے کے ذرائع نہیں ہیں۔ اب آج حالت یہ ہے کہ میری بیٹی کے آپریشن کا وقت ہے اور میرے پاس پیسہ موجود نہیں ہے۔ جیسے ہی اس امیر شخص نے یہ بات سنی اور اس کا یہ جملہ سنا، فوراً اسے ایک سبب یاد آ گیا کہ مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ کاش کہ لوگوں کو اپنی نیند نہ آنے کی وجہ سمجھ میں آ جائے تو لوگوں کو چین میسر آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اس امیر ترین آدمی کو پتا چل گیا کہ مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی تھی۔ فوراً جیب سے پیسے نکالے اور اس غریب آدمی کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارے علاج کے پیسے ہیں، بیٹی کے علاج کے پیسے ہیں، اور دوسری جیب سے اپنا ایڈریس والا کارڈ نکال کر کے اس کو دیا اور کہا کہ میرے پاس جتنے پیسے تھے میں نے اتنے دے دیے، اب زیادہ پیسوں کی ضرورت ہو تو اس ایڈریس پر چلے آنا، میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا۔ تھا غریب آدمی، دنیا کی لالچ اس کے دل کے اندر نہیں تھی۔ فوراً پیسے قبول کرنے کے بعد کہا کہ یہ ایڈریس والا کارڈ تمہارے پاس رکھو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس پہلے ہی سے ایک ایڈریس موجود ہے۔ اب وہ امیر آدمی پریشان ہو گیا، حیرت میں پڑ گیا کہ جب تمہارے پاس پہلے ہی سے ایک ایڈریس موجود تھا تو تم یہاں کیوں رو رہے تھے؟ چلے جانا چاہیے تھا اس ایڈریس پر، یہاں کیوں رو رہے تھے؟ اللہ اکبر۔
کتنی سادگی کے ساتھ اس غریب آدمی نے جواب دیا۔ اس غریب آدمی نے کہا کہ آج جس نے تمہیں اس وقت میرے پاس میری ضرورت پوری کرنے کے لیے بھیجا ہے، میں اسی کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہوں، میں اسی کے در پر بیٹھا ہوا ہوں، میں اسی کے ایڈریس پر بیٹھا ہوا ہوں۔ اس وجہ سے مجھے تمہارے ایڈریس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے جب بھی کوئی مشکل آ جائے گی، جب مجھے کسی مصیبت میں مبتلا میں ہو جاؤں گا، میں کسی اور کے ایڈریس پر نہیں جاؤں گا، اسی ایڈریس پر آ جاؤں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ میرا سارا مسئلہ حل فرما دے گا، ساری مشکلیں آسان فرما دے گا۔ اس وجہ سے پتہ چلا کہ اگر ہم سچی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف لگائیں گے، ہمارے اسباب محدود ہیں، اس لیے اگر ہماری آرزوئیں ٹوٹ رہی ہوں، ہماری امیدیں ٹوٹ رہی ہو، ہم مایوسی کی طرف جا رہے ہو، تو رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کر لو، رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کر لو۔ اگر ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کر لیا تو ہماری مشکلیں آسان ہو جائے۔ ایک پریکٹیکل طریقے پر سوچئے، اگر ہماری زندگی کے اندر کوئی مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو ہمارے ذہن کے اندر سب سے پہلا خیال کس کا آتا ہے؟ عمومی حالات یہ ہیں، اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر سب سے پہلا خیال ڈاکٹر کا آتا ہے۔ اگر کوئی قانونی مسئلہ بن گیا تو سب سے پہلا خیال ہمارے ذہن کے اندر وکیل کا آتا ہے۔ اگر پیسوں کی ضرورت پیش آ گئی تو سب سے پہلا خیال بھائیوں، رشتہ داروں، دوست و احباب کا آتا ہے۔ یہ حالات عمومی طور پر ہے، یہ بھی کوئی گناہ والا کام نہیں ہے، مگر ان مصیبت کے وقت کے اندر اگر ہمارا سب سے پہلا خیال رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف جائے گا تو رب تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا، مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے میں سمجھاؤں۔ ہجری سن 3 کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے اندر صحابہ کرام کے ساتھ تھے، تو ایک جگہ پڑاؤ کیا، صحابہ کرام ایک جگہ آرام کرنے لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے تلے تنے تنہا آرام کرنے لگے۔ تو چونکہ کفار آپ کے قتل کے در پہ تھے، تو ایک کافر ہمیشہ آپ کی تہ میں لگا ہوا تھا، آپ کی تو میں لگا ہوا تھا کہ میں کسی طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں معاذ اللہ۔ تو وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے سائے تلے آرام کرنے لگے تنے تنہا، تو وہ تلوار لے کر کے حضور کے پاس پہنچ گیا، گردن پر رکھ کر کے کہا من یمنعک منی، آج تمہیں مجھ سے کون بچانے والا ہے؟ اب دیکھو کتنی مشکل گھڑی ہے، سامنے تلوار موجود ہے، قتل کرنے والا ایک عزم مصمم کر چکا ہے کہ میں قتل کر دوں گا، مگر اس پریشانی کے عالم میں بھی حضور کا سب سے پہلا خیال کیا آیا؟ یہی تعلیم امت کو عطا فرمائی۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، فوراً حضور نے ارشاد فرمایا مجھے میرا رب بچانے والا ہے، میرا کریم مجھے بچانے والا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ سنا فوراً ہیبت طاری ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے تلوار لی، اس کی گردن پر رکھ کر کے ارشاد فرمایا من یمنعک منی، اب تو مجھے بتا کہ مجھ سے تجھے کون بچانے والا ہے۔ اس کے پاس کوئی سبب نہیں تھا، اس کے پاس رب جیسی مدد موجود نہیں تھی، فوراً اس نے کہا کہ مجھے کوئی بچانے والا نہیں، لیکن حضور تو رحمت للعالمین ہے، فوراً اسے معاف فرما دیا۔ جب حضور کے اتنے بہترین اخلاق دیکھیں، فوراً کلمہ پڑھ لیا اور مشرف اسلام ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائے کتنی بڑی مصیبت تھی، قتل کرنے والا سامنے موجود ہے، عزم مصمم کر چکا ہے کہ میں قتل کر دوں گا، لیکن حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ مجھے بچانے والا کوئی اور نہیں ہے، میرا رب مجھے بچانے والا ہے۔ آج بھی اگر ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر یہ تہیہ کر لے کہ کتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے، ہمیں سب سے پہلے اپنے رب کو یاد کرنا ہے، حضور کو یاد کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس طریقے سے اپنی ذہنیت بنا لی تو رب تبارک و تعالی ہمارے سارے مسئلے حل فرما دے گا۔ ایک زمانہ گزرا ہے، ابھی 20 سے 30 سال پہلے پیچھے کی طرف جائیے آپ، تو ہمارے گھروں کے اندر ایک بہترین ماحول تھا۔ کیا تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو ذکر الہی سکھاتی تھی۔ اگر بچہ چلتے چلتے گر جاتا تو ماں پکار اٹھتی تھی حسبی اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر بچہ رات کے وقت نیند میں ڈر جاتا تھا تو ماں سینے سے لگا کر کے ذکر الہی کیا کرتی تھی۔ یہ ماحول پہلے تھا، لیکن اب یہ ماحول آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب آج انگلش کا دور ہے، ماڈرن دور ہے، اگر مشکل آ جاتی ہے تو جملہ کیا نکلتا ہے زبان سے؟ ذکر الہی کی بجائے او شٹ یہ کیا ہو گیا۔
تو یہ ماڈرن زمانہ ایسا ہے کہ ہمیں اس زمانے نے تعلیم اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے ہمیں بہت دور کر دیا ہے۔ اس وجہ سے آج بھی اگر تمہیں کوئی مشکل آ جائے، پہلے ذکر الہی اپنی زبان پر لاؤ، اس ذکر کی برکت سے اللہ مشکل آسان فرما دے، اللہ مشکل آسان فرما دے گا۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو مصیبت میں رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی خوشی کا ماحول پیدا ہوتا ہے ہم رب کو بھول جاتے ہیں۔ شادی کا ماحول دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے میں، یا شادی کے علاوہ جتنے خوشی کے فنکشن ہمارے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں ان پروگرامات کو اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، خوشی کے ماحول میں رب کو لوگ بھول جاتے ہیں، اسلامی قوانین کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی مصیبت آ گئی مولانا صاحب دعا کرنا، یہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی حل فرما دے، میرے پیسے اتنے پھنسے ہوئے ہیں دعا کیجئے، اگر دعا کرنے کے بعد میرے پیسے مجھے مل گئے تو مسجد کے اندر اتنے دوں گا، مدرسے کے اندر اتنے دوں گا۔ یہ سارے حالات، یہ سارے جملے ہماری زبان پر آتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن جیسے ہی خوشی کا معاملہ آیا تو ہم نے رب کو بلا دیا۔ یاد رکھو یہ انداز مسلمانوں والا نہیں ہے بلکہ کافروں والا انداز ہے۔ کس کا ہے؟ کافروں والا انداز ہے۔ اس کو قرآن کے ذریعے میں سمجھاؤں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ۔ اللہ رب العزت کتنے سخت الفاظ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کسی بندے کو، انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو میری بارگاہ میں آ کر کے اٹھتے بیٹھتے دعائیں کرتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے کہ مولا میری مصیبت دور فرما دے، اور جب میں اس سے مصیبت دور کر دیتا ہوں تو میری بارگاہ سے ایسے دور ہو جاتا ہے جیسے اسے کوئی مصیبت ہی نہیں پہنچی تھی۔ اللہ اکبر ہے۔ آج حالات اٹھا کر کے دیکھ لیجئے معاشرتی زندگی کی، آج انسان کہاں پہنچا ہوا ہے۔ اس وجہ سے آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے اپنی توجہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف مبذول کرنی ہے، ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگانی ہے، خلوص اور للہیت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے ہم نے پہلے رب کو یاد کرنا ہے، حضور کو یاد کرنا ہے۔ اگر ہماری زندگی کا یہ طرز عمل رہا، یہ انداز رہا تو انشاءاللہ ضرور رب تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔